بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لگ بھگ 2 ہفتوں کے بعد سیشن کر رہے ہیں، کیونکہ بیچ میں تھوڑی سی میری مصروفیات ہو گئی تھیں جن کی وجہ سے مجھے ٹائم نہیں مل پایا کہ میں آپ کے لیے کوئی بھی ویڈیو لیکچرز کریٹ کر سکوں۔ لیکن آج کا یہ جو سیشن رہے گا اس میں ہم ایک بہت امپورٹنٹ بات کریں گے، جس میں ہم یہ ڈسکس کرنے والے ہیں کہ قرآن کی سگنیفیکنس کیا ہے، ہر انسان کو کیوں لازم ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرے، یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس کتاب میں اس کے رب نے اس سے کیا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ جو اسکرین پہ آپ کتاب دیکھ رہے ہیں یہ ایک کتاب ہے، ترجمہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں قرآن شریف کا، جو حافظ نذر احمد نے پیش کیا ہے، اور ٹرسٹ میں یہ ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ملتا ہے ہر عربک ورڈ کا، اور ساتھ ہی رننگ ترجمہ بھی ملتا ہے۔ تو اس بک کو بنانے میں جتنے لوگوں نے بھی محنت کی ہے، میری طرف سے ان سبھی لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت محنت کری ہے اس کتاب پہ، اور اس کا فائدہ ہر وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو ترجمہ واقعی سیکھنا چاہتا ہے۔ تو دیکھیے، جب آج سے 4 سال پہلے یا 3-4 سال پہلے میں نے سوچا تھا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہدایت ملی تھی کہ میں بھی ترجمہ پڑھوں یا اس کو سمجھوں، تو اس ٹائم پہ مجھے ایک اپلیکیشن کوئی ایسا چاہیے تھا یا کوئی ایسی ہینڈ بک چاہیے تھی جو عربک سے ہندی میں مجھے ترجمہ سکھا سکے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عربک ہماری لینگویج نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں اس میں ایسی ہوتی ہیں جو آپ پڑھتے تو ہیں اور وقتی طور پہ آپ کو یاد بھی رہے گا، لیکن بعد میں آپ پھر اس کو بھولنے لگیں گے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ آپ ایسا کوئی ترجمہ اپنے پاس رکھیں جس سے کہ آپ بار بار ریوائز کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اور ٹرسٹ میں یہ بہت ہی آسان کتاب ہے۔ اس ٹائم پہ مجھے پھر یہ جو بک ہے یہ اپلیکیشن سے مل گئی تھی، پلے اسٹور کے اپلیکیشن سے۔ ظاہر سی بات ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے یا اپنی طرف بلانا چاہتا ہے یا کوئی بھی کام کروانا چاہتا ہے تو اس کے لیے چیزیں آسان کر دیتا ہے، اور اس کتاب سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ مجھے ابھی تک جتنا بھی ترجمہ آتا ہے وہ صرف اور صرف اسی کتاب سے آتا ہے، اور باقی جو میرے لیکچرز ہوتے ہیں آن لائن لیکچرز، ان سے میں نے سیکھا ہے۔ تو میں آپ کو یہاں پہ بس یہی بتانے آئی ہوں کہ میں کوئی بھی عربک لیکچرر نہیں ہوں، مجھے عربی بیسیکلی بالکل نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو لوگ عرب میں عربی بولتے ہیں وہ بہت مختلف ہے جو آپ اس قرآن میں سمجھیں گے، کیونکہ جو بولنے والی عربک ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بولنا ہے تو آپ کو بیسک سے شروع کرنا پڑے گا، آپ کو کافی کچھ سیکھنا پڑے گا عربک میں، لیکن اگر آپ صرف اس پرپس کے لیے عربی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو قرآن سمجھ میں آنے لگے، تو ٹرسٹ میں یہ بہت ہی آسان ہے۔ مشکل بھی آسان بھی ہے۔ آسان ان لوگوں کے لیے ہے جو جم جائیں اپنے فیصلے پہ کہ نہیں مجھے سیکھنا ہے عرب، اور مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جو بار بار ادھر ادھر کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کو تو ترنت شیطان بہکا دے گا کہ کہاں تم چلے ہو عربی سیکھنے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تمہارے پاس تو کتنے سارے کام ہیں، اب کیا یہی تمہارے پاس ایک فالتو کام رہ گیا ہے کہ تم عربی سیکھو گے، قرآن سمجھو گے؟ تو شیطان اس طرح کے وسوسے برابر ڈالتا رہتا ہے دلوں میں، ساتھ ہی ساتھ ہمیں جو ہے بہت حقیر بھی فیل کراتا ہے کہ تم کہاں سیکھ پاؤ گے، 30 پارے کی کتاب ہے اور تم کہاں اس کو پڑھ پاؤ گے، تمہارے پاس کہاں اتنا ٹائم ہے۔ لیکن ٹرسٹ می، اگر آپ اللہ پہ توکل کریں اور اس سے مدد مانگیں تو پھر وہ ایسے ایسے مدد کرتا ہے آپ کی، تو آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو یہاں پہ میرا آپ کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے، صرف آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں بیسیکلی میں، کہ آپ بھی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں میری طرح۔ میں نے کبھی عربی نہیں سیکھی ہے اور مجھے ابھی بھی کوئی عربی نہیں آتی ہے، میں وہ شخص ہوں جسے عربی بالکل نہیں آتی بیسیکلی، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے، اور ابھی تک الحمدللہ میرے 7 پارے آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والے ہیں۔ اور آپ کو پھر پڑھنے کے بعد اس طرح آپ پڑھ لیں گے اس کو، اس طرح آپ جان لیں گے کہ آپ کو قرآن کا کوئی بھی صف اس 7 پارے میں کھول کے دیا جائے گا تو آپ اس کا ترجمہ آسانی سے سامنے والے کو بتا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کس ٹائم نازل ہوئی ہے، اور اس کا کیا جو ہے شان نزول ہے، کیا پرپس تھا اس کو ریویل کرنے کا یا اس آیت کو یہاں پہ ڈالنے کا، کون سا بیک گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے، آپ ساری چیزیں بتا پائیں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن بس تھوڑے سے ایفرٹ کی ضرورت ہے، ظاہر سی بات ہے، آپ کو تھوڑی سی کنسسٹنسی کی ضرورت ہے، اور باقی اللہ آسان کرنے والی ذات ہے، اللہ آپ کے لیے آسان کرے گا۔ دیکھیے، جو قرآن شریف ہے اس میں زیادہ تر اردو کے لفظ یوز کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اردو کے لفظ آپ کو بہت سارے مل جائیں گے، لگ بھگ 65% ورڈ ایسے ہیں پورے قرآن میں جو اردو سے لیے گئے ہیں۔ اب جیسے میں آپ کو یہاں پہ ایک ایگزامپل دیتی ہوں، جیسے ہی آپ سورہ البقرہ شروع کریں گے اس میں پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب کتاب آپ نے پڑھا تو کتاب اردو میں کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی بھی کاغذ یا پھر ہینڈ بک کو کہتے ہیں نا۔
پھر اسی طرح جب آپ سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اب رب ہم جانتے ہیں، عالمین ہم جانتے ہیں کہ عالم کی جمع ہے، تو اس طرح سے آپ اردو کے بہت سارے ورڈ ریلیٹ کریں گے اور اس کو آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو ریپیٹڈ ورڈ مل جائیں گے لگ بھگ 20%، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے اگر ایک بار پڑھ لیا کہ ارضی کا مطلب زمین ہے، تو پھر آپ کو جہاں جہاں پہ پورے قرآن میں ارض لکھ کے آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ زمین کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ کو بہت جگہ عرفو ورڈ ملے گا، عرفو کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا کسی کو، تو آپ ایک دفعہ اس کو یاد کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے وہ آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح کل بہت جگہ آئے گا، کل کا مطلب ہوتا ہے اے نبی کہہ دیجئے، تو اسی طرح آپ ایک بار اس کو یاد کر لیں گے تو بہت ساری جگہ آپ اس کو ریپیٹڈ فارم میں دیکھیں گے، جس کو ہم انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیزیں پھر آپ کی یہاں سے سارٹ ہو جائیں گی۔ باقی رہ جاتے ہیں صرف اور صرف آپ کے 15% ورڈ جو آپ کے لیے نئے رہیں گے، اور اسی پہ آپ کو سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ 15% ورڈ ایسے ہیں جن کو واقعی سمجھنے کی اور بار بار ریوائز کرنے کی اور میمورائز کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی ٹرسٹ میں، جیسے ہم لوگ بچپن میں جب تھے، جب ہم لوگ پہلی بار جاتے ہیں پڑھنے عربی، جہاں پہ وہ ہمیں ثنا پڑھاتے ہیں اور الف ب پڑھاتے ہیں، تو اس کے بعد جب ہم ایک آدھ پارے پڑھ لیتے ہیں، فار ایگزامپل ہم فرسٹ پارا پڑھ لیتے ہیں، سیکنڈ پارا پڑھ لیتے ہیں، حافظ جی اس کو اپروو کرتے ہیں کہ ہاں تمہیں پڑھنا آ رہا ہے، تو پھر دھیرے دھیرے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو آسانی ہوتی جاتی ہے، کیونکہ آپ واقف ہو جاتے ہیں الف سے، بے سے، تے سے، کب پیش ہے، کب زبر ہے، کب جو ہے زیر ہے، یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ تو پھر جو آگے کے پارے ہوتے ہیں وہ بہت تیزی سے کور کرتے ہیں نا۔ تو شروع میں کیا ہے، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن آپ جمے رہتے ہیں کہ ہاں سیکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ جس طرح آپ نے بچپن میں عہد کیا، آپ کے ماں باپ نے عہد کیا کہ نہیں بچے کو عربی پڑھانا ہے، ضروری ہے، مینڈیٹری ہے، ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، تو اسی طرح اب آپ عہد کریے کہ مجھے ترجمہ سیکھنا ہے، مجھے جتنا ٹائم، جیسا ٹائم، جو ٹائم ملے گا، مجھے اس میں یا رب ترجمہ سیکھنا ہے اور مجھے سکھائیے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے خالص ہو کے دعا کریں گے تو ٹرسٹ میں اللہ تعالیٰ کسی کی دعا ضائع نہیں کرتا، اور جو خالص ہو اس کی طرف، جو اس کا پیغام پڑھنے کے لیے دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو کیسے خالی ہاتھ بھیج سکتا ہے، آپ خود سوچئے۔ تو اسی لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے ایک بار اس کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریے، اور اگر آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، بالکل بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو پھر ترجمہ ایک بار اپنی زندگی میں ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ قرآن شریف کا جو پرپز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ کتاب اتاری تھی، اس کا پرپز یہ تھا کہ ہم ہدایت پا سکیں، اور اگر ہم اس کو سمجھ ہی نہیں رہے، ہم صرف اس کو عربک میں 5 بار رٹا مار رہے ہیں، رمضان آ رہا ہے تو 10 بار پڑھ لے رہے ہیں، تو اس کا ٹرسٹ میں اتنا زیادہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آلدو یہ برکت کی کتاب ہے، آپ اس کو جب بھی پڑھیں گے، جس بھی پرپز کے لیے پڑھیں گے، وہ آپ کی فلفل ہوگی، لیکن اس کا مین کام تھا کہ آپ کو ہدایت مل سکے، آپ کو زندگی کیسے بتانی ہے وہ پتہ چل سکے، آپ کا رب کون ہے اس کا تعارف ہو سکے آپ کے سامنے، اور قیامت، دوزخ، جہنم کا جو بھی تذکرہ ہے وہ آپ کے سامنے بار بار آئے گا، جس سے کہ آپ کا جو ضمیر ہے، جو سو چکا ہے، وہ کہیں نہ کہیں جاگ اٹھے گا، اور اس کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی زندگی کتنی حقیر ہے اور آخرت کے لیے کتنا فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گی جس سے آپ موٹیویٹ ہو سکیں اس کتاب کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایک عالم کی ایک عابد کے اوپر فضیلت ویسی ہی ہے جیسے میری، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے ایک عام آدمی کے اوپر۔ اس کو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی۔ دیکھیے عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم وہ شخص ہوتا ہے جو آج سے عہد کر لے کہ ہاں مجھے علم سیکھنا ہے، مجھے یہ علم سیکھنا ہے، تو وہ عالم کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اب کتنا وہ علم سیکھ پایا اپنے مرنے تک یہ میٹر نہیں کرتا، اگر ہو سکتا ہے کہ وہ آج ہی وہ عہد کرے اور اس کے اگلے پل اس کو جو ہے موت لے جائے، تو وہ عالم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا ارادہ ہی آپ کو عالم بنائے گا۔ اگر آپ نے آج ارادہ کر لیا، اس کے بعد اگر آپ زندگی میں صرف ایک پارہ سمجھ پائے، صرف آدھا پارہ سمجھ پائے، تو بھی آپ عالم کی کیٹیگری میں ہمیشہ رہیں گے کہ یا رب مجھے جتنا موقع ملا میں نے کوشش کری آپ کا علم حاصل کرنے کی، تو میں عالم ہوں، ٹھیک ہے؟ اور عالم کی عابد کے اوپر، عابد کون ہوتا ہے؟ عابد وہ ہوتا ہے جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور تلاوت کرتا رہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ ایک عالم کی عابد کے اوپر ویسی ہی فضیلت ہے، یعنی کہ عالم اتنا ہی بڑا ہے عابد سے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی سے۔ اب کہاں عام آدمی اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا ڈفرینس ہے؟ تو یہی ڈفرینس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک عالم اور عابد کے بیچ میں ہوتا ہے۔ تو اگر آج آپ عہد کرتے ہیں کہ ہاں یا رب العالمین مجھے یہ علم سیکھنا ہے، اور اب سے میں عہد کرتی ہوں، میں کوشش کروں گی، مجھے جتنا وقت ملے گا میں اس میں ڈیڈیکیٹ کر کے، ہو سکتا ہے میں ایک پارہ ہی سیکھ سکوں، ایک حرف ہی سیکھ سکوں، تو میں اس کو لیکن کوشش کروں گی، تو آپ عالم کی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا وہ سارے عالم جو
اس حال میں فوت ہوتے ہیں کہ وہ عالم بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ علم لے رہے تھے اور بیچ میں وہ جو ہے فوت ہو گئے، تو ان کا جو درجہ ہے وہ شہیدوں کے برابر ہوتا ہے۔ یہ کتنی بڑی حدیث ہے، اس کو سوچیے ایک بار، کیونکہ اب کے زمانے میں کوئی جنگ تو ہو نہیں رہی کہ لوگ وہاں جا کے شہید ہوں گے اور ان کو جو ہے شہادت کا رتبہ ملے گا اور سیدھے جنت ملے گی، لیکن عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو لوگ بھی علم حاصل کرتے ہوئے بیچ میں فوت ہو جاتے ہیں ان کا درجہ جو ہے وہ شہیدوں کے برابر کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں، جیسے کہ جو عالم ہوں گے قیامت کے دن وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کا دن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ طویل ہوگا، بہت بڑا دن ہوگا، اور اس دن لوگ پسینے سے پریشان ہوں گے، سورج ایک دم ابل رہا ہوگا ان کے منہ کے اوپر، تو اس ٹائم پہ وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھ کے خوش ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت ہے عالم ہونے کی۔ اور اس کے علاوہ عالم کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بھی کوئی بھی قرآن پڑھنا اور پڑھانا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے اس پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہیں وہ اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ جو پانی کے اندر مچھلیاں ہیں اور جو بلوں کے اندر چیونٹیاں ہیں وہ بھی۔ تو اگر آپ نے آج سے عہد کر لیا کہ یا رب مجھے یہ کتاب سیکھنی ہے، مجھے آپ علم عطا کریے، جس کے پاس بھی علم ہوگا، جو بھی کوئی کوشش کرے گا اس کو سیکھنے کی، اس کے پاس ظاہر سی بات ہے وہ اور کام کرنے کے لیے اس کے پاس فری وقت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ پہلے اپنی دعائیں اور طویل کر سکتے تھے اور لمبی کر سکتے تھے، تو آپ کو فکر نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی دعا مانگ کے آپ نے علم سیکھنے کا ارادہ کیا ہوا ہے تو آپ کے حق میں دعائیں اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کر رہی ہیں آپ کی مغفرت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں انٹرسٹنگ، کہ جو فرشتے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ جو ہے قرآن شریف پڑھ نہیں سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف نہیں بخشا ہے کہ وہ قرآن کو پڑھ سکیں، لیکن ہاں وہ سن سکتے ہیں۔ تو جب فرشتے زمین پہ آتے ہیں تو وہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں یا ایسی جگہوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ قرآن کو پڑھا جاتا ہے، جہاں پہ قرآن ریسائٹ ہوتا ہے، اور ان کو کیونکہ قرآن بہت زیادہ پسند ہے سننا، اسی لیے وہ ایسی محفلوں میں جاتے ہیں۔ اور ایسی جو محفلیں ہوتی ہیں یہ فرشتوں کی موسٹ فیوریٹ محفلیں ہیں، یہاں پہ فرشتے قطار در قطار بیٹھ جاتے ہیں، آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ قرآن کو سن سکیں۔ تو جب بھی کبھی آپ اکیلے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ یاد رکھا کریے کہ آپ کے پاس فرشتے ہیں، آپ کے آس پاس فرشتے ہیں جو آپ کے لیے ہر پل مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے فضیلتیں ہیں قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کے۔ ٹرسٹ میں اگر آپ اس راستے پہ چلیں گے تو آپ کی زندگی اتنی پرسکون ہو جائے گی، اور آپ کے دل میں ایک جو اللہ تعالیٰ سکونت عطا کریں گے وہ ہر چیز سے بہت قیمتی ہے۔ اور اگر آپ اس لیکچر میں آئے ہیں تو ٹرسٹ می اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ جو ہے یہ جرنی میرے ساتھ شروع کریں یا کسی کے ساتھ بھی شروع کریں، بس اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس علم کو سیکھ لیں، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور ہدایت دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دے دیا۔ دیکھیے دنیا اتنی حقیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مچھر کے پر کے برابر ہوتی ہے۔ تو جیسے کبھی کبھی ہمارے دل میں سوال آتا ہے کہ جو کافر ہیں، جو کھلے عام نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ کتنے زیادہ کامیاب ہیں اس دنیا میں۔ تو ریزن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ صرف ایک مچھر کے پر کے برابر کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ یوں ہی دے دیتے ہیں کسی کو بھی۔ تو ان کے نظر میں کوئی بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے، لیکن ہم لوگ کے لیے بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ اتنے سکسیزفل ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنی گاڑی ہے، اتنا آرام ہے، لگژری ہے، اتنی زیادہ ان کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب کچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان بے حد غریب ہے لیکن اس کے پاس ہدایت اور حکمت ہے تو اس کے پاس پھر سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا مطلب کہ اس شخص سے راضی ہے۔ تو اگر آپ کبھی بھی اپنے فون میں ایسے کسی لیکچر پہ جایا کریں جو اللہ تعالیٰ سے ریلیٹڈ ہے، یا کہ کہیں پہ قرآن کا ترجمہ سکھایا جا رہا ہے، آپ نے غلطی سے اس کو پلے کر لیا، تو ٹرسٹ میں اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے اپنی طرف، اور اپنی طرف وہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، بس آپ کو یہاں پہ ضرورت ہے ایک قدم اور آگے بڑھانے کی۔ اگر آپ ایسے لیکچرز کھولتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو بتاتے ہیں آسمانوں پہ کہ اے جبریل میں اس سے راضی ہوں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، تم بھی اس کو پسند کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام جا کے اناؤنس کرتے ہیں آسمانوں کے فرشتوں پہ اور ان سے کہتے ہیں کہ اے آسمانوں کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اوپر والے جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ نیچوں کے فرشتوں سے بتاتے ہیں، یعنی کہ جو دنیا کے فرشتے ہیں ان سے باقاعدہ اعلان کرایا جاتا ہے کہ اس شخص سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو سوچئے اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ سے اتنی ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو فرشتے ہیں، جو پاک فرشتے ہیں، وہ سب آپ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جو زمین کے فرشتے ہوتے ہیں وہ آپ کے آس پاس کے لوگوں کے کانوں میں القاح کر دیتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے اسے تم بھی محبت کرو، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، آپ سے محبت کرے، تو باقی لوگ اپنے آپ سے محبت کریں گے، آپ کو کسی کو منانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
دیکھیے اس کی فضیلت کے بارے میں اگر ہم بات کرنے بیٹھیں گے تو پھر ایک آدھ گھنٹہ بھی بیت جائے گا، لیکن اس کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ اس کے بے حساب برکتیں، بے حساب ثواب ہیں جو آپ کی دنیا میں آپ کو دکھائی دیں گے، اور آخرت میں تو بہترین اس کا اجر آپ کو ملے گا ہی۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، وہ لوگ قرآن شریف نے ان کو لا علم کہا ہے کہ وہ جاہل ہیں، وہ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں۔ اور ہم لوگ اپنی زندگی میں ہر چیز پڑھ لیتے ہیں، موٹی موٹی فزکس کی کتابیں، کیمسٹری کی کتابیں، میتھمیٹکس، ہر چیز، مطلب ایک سال میں ہم لوگ کو اگر 15 بک بھی پڑھنی پڑے تو ہم لوگ خوشی سے اس کو پڑھ لیں گے، لیکن ایک 30 پارے کی کتاب یعنی کہ 30 چیپٹر کی ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو دی ہمارے فائدے کے لیے، ہماری ہدایت، ہماری برکت کے لیے، اس کو ہم نے کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ اس کو ہم صرف رمضانوں میں کھولتے ہیں، یا پھر ہم اس کو دلہن کے اوپر سے گزار دیتے ہیں، یا جب دولہا دلہن کو لینے آتا ہے تو ہم اس کو دکھاتے ہیں۔ یہ سب زبردستی کی فالتو کی جو رسمیں ہیں، رواجیں ہیں، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کر کے قرآن ہمارے تک نہیں پہنچایا گیا، بلکہ اس کو ہمارے تک اس لیے پہنچایا گیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کے جو بھی اصول ہیں یا جو اس کے حکم ہیں اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہیں ان کی سزا بھی بہت ہی سخت ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، جب سب کا حساب ہو رہا ہوگا، اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے سب کو لے کے جنت میں چلے جائیں گے، یعنی کہ وہ سجدے میں گریں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ میری امت میں سے اتنوں کو بخش دیجیے یا رب، معاف کر دیجیے ان کے گناہ، بہت دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، اس میں سے ایک حصہ تم لے کے جاؤ جنت میں۔ پھر اسی طرح 4 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدے میں گریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور بار بار 4 دفعہ وہ اپنی امت کو لے کے جائیں گے جنت تک پہنچانے۔ ان کے although اتنے گناہ ہوں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بخشوائیں گے، لیکن پیچھے صرف 2 طرح کے لوگ رہ جائیں گے جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں بخشوا سکیں گے۔ کون کون ہوگا وہ؟ پہلا وہ انسان ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہوگا، جس نے شرک کیا ہوگا، اور دوسرا وہ شخص ہوگا جس کو قرآن نے خود روکا ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی بات ہے کہ قرآن کو اس دن شکل دی جائے گی، اور قرآن نے ان لوگوں کو روکا ہوگا کہ یا رب ان لوگوں نے مجھے دنیا میں رہ کے چھوڑ دیا تھا، تو آج میں ان کو جنت میں نہیں جانے دے سکتا ہوں، میں ان کو نہیں جانے دوں گا۔ اسی طرح ہم لوگ کو بہت ساری اگزامپل ملتی ہے، جیسے کہ جو لوگ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھتے ہیں روز، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سورہ ملک اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے لڑائی کرے گی، بلکہ مطلب اس کے حق میں، اس انسان کے حق میں وکالت کرے گی اپنے رب سے کہ یا رب اس کو میں جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ اگر اس کے لیے فیصلہ سنایا بھی جا چکا ہوگا جہنم کا، اگر اس کے بیڈ ڈیڈ زیادہ ہوئے گڈ ڈیڈ سے، باوجود اس کے سورہ ملک اس کو جنت میں لے کے جائے گی۔ تو اس طرح کے ہمارے سامنے بہت سارے معجزے یا بہت ساری چیزیں موجود ہیں، بس یہاں پہ ضرورت ہے ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی۔ پتہ ہمیں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے۔ تو میرا پرپز صرف یہی ہے کہ آپ لوگ کسی بھی طرح سے ہندی میں اس کا ترجمہ سیکھنے لگیں، یا جس بھی لینگویج میں آپ کو سوٹیبل لگتا ہے سمجھنا، آپ اس میں سمجھ سکتے ہیں۔ مجھے ہندی بیٹر لگتی ہے تو میں ہندی میں سمجھ رہی ہوں، اگر آپ کو انگلش بیٹر لگتی ہے تو آپ کو انگلش کا ترجمہ بھی بہت ہی آسانی سے پلے اسٹور پہ مل جائے گا، آپ اس کو جو ہے وہ جا کے سمجھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بار یہ کتاب دکھا دیتی ہوں۔ دیکھیے یہ پورا یہاں پہ ڈسکرپشن ہے کہ اس میں کون کون سے لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، انہوں نے بہت محنت کی ہے اس کتاب کے اوپر۔ پھر یہاں سے فائنلی یہ قرآن شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ہر ورڈ کے نیچے پہلے اس کا ایک میننگ لکھا ہوا ہے، یہ جو ہے اس پرٹیکولر ورڈ کا مطلب ہے، اس پرٹیکولر ورڈ کا یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے پھر آپ کو یہاں پہ ایک رننگ ترجمہ بھی مل جائے گا کہ جیسے آپ نے یہاں پہ پڑھا بسم کا مطلب نام سے، اللہ کا مطلب اللہ، الرحمن کا مطلب بہت مہربان، الرحیم کا مطلب رحم کرنے والا۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک رننگ ترجمہ ملے گا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو اس طرح سے آپ چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اور میں نے سوچا ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ میں پہلا پارہ کر کے دکھاؤں۔ یہ میری کوشش رہے گی کہ میں آپ کو ایٹ لیسٹ ایک پارہ اپنے ساتھ کور کراؤں، جس سے کہ آپ سمجھ سکیں کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں وہ سچ میں آسان ہے۔ وہ ایسا کوئی نہیں کہ آپ کو بہت راکٹ سائنس پڑھنے کی ضرورت ہے یا آپ کو بہت کچھ میتھمیٹیکل فارمولا یاد کرانا پڑے گا۔ صرف آپ میرے ساتھ ایک پارہ کریے، پھر انشاءاللہ آپ کو چیزیں بہت ہی آسان لگیں گی اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو ٹف لگتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ آپ کی مرضی ہوگی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ ایک پارہ میرے ساتھ کور کریں جس کو ہم اسٹارٹ کریں گے۔ اور پلیز آپ ایک بار کامنٹس میں بتائیے گا کہ کیا آپ سچ میں میری یہ جو پارہ ہے اس کو میرے ساتھ کور کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ اور میرا پرپز صرف اتنا سا ہے کہ میں آپ کو یہ دکھا سکوں کہ یہ کتاب کتنی آسان ہے، اس کو پڑھنا کتنا آسان ہے، اور یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کو آپ جتنا پڑھیں گے، جتنا سمجھیں گے، آپ کی زندگی میں جو بھی ایک دھند ہے، جو آپ کے دل پہ ایک مہر لگی ہوئی ہے، وہ ہٹتی جائے گی، پورا دل آپ کا صاف ہوتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کتاب سے پاک کر دیں گے پورے طریقے سے۔ تو اسی لیے میرا من ہے کہ میں آپ کو ایک پارہ ایٹ لیسٹ کر کے دکھاؤں، جس سے کہ آپ فردر موٹیویٹ ہو سکیں اور انشاءاللہ آپ اس کتاب کو پڑھنے کی ہمت کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔
تو سب سے پہلے یہاں پہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے بارے میں آپ کو ایک بہت اچھی حدیث بتا دیتی ہوں کہ ذاکر علیہ السلام کی روایت ہے کہ جب بسم اللہ کا نزول ہوا، یعنی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جب آیت نازل ہوئی ہے، تو اس ٹائم پہ بادل جو ہیں وہ مشرق کی طرف سے چھٹ گئے اور ہوائیں صابر ہو گئیں، جانوروں نے بھی کان لگا لیا اور شیطانوں پر آسمانوں سے شعلے گرنے لگے۔ اور پھر پروردگار عالم نے اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جس چیز پہ بھی یہ آیت پڑھی گئی اس میں ضرور برکت ڈال دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنی بابرکت آیت ہے۔ صرف پہلی آیت کی بات کریں اگر ہم اس قرآن میں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنی بابرکت آیت ہے کہ جس چیز پہ بھی اس کو پڑھا جائے گا اس میں آپ برکت ضرور محسوس کریں گے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں، کھڑے ہیں، چل رہے ہیں، پکا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، ہمیشہ بسم اللہ ضرور پڑھا کریں۔ آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر سے باہر نکل رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، نو میٹر واٹ، آپ کو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ پورا نہ پڑھیے، بسم اللہ ہی پڑھ لیجئے، بہت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے نام سے اس چیز میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو بسم اللہ یعنی کہ اب دیکھیں یہاں پہ اسم سے آپ یاد رکھ لیجئے کہ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام۔ اب جہاں کہیں بھی پورے پارے میں اسم آئے گا تو آپ سمجھ لیجئے گا نام، ٹھیک ہے؟ تو کس کے نام سے یہاں پہ ہم شروع کر رہے ہیں؟ اللہ کے نام سے، جو الرحمن یعنی کہ بہت مہربان ہے، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو سورہ الفاتحہ ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی پڑھایا ہوا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو کوئی بھی اگر اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتا ہے تو میں اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ باقی یہاں پہ ہم لوگ ایک سمری کے فارمیٹ میں کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کہیں گے مجھ سے تو پھر میں فردر سورہ البقرہ کو بھی سٹارٹ کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیے حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعریف، ٹھیک ہے؟ تعریف کے ساتھ ساتھ شکر، یعنی کہ ہم تعریف اور شکر کر رہے ہیں کس کا؟ للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ ہم شکر اور تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ وہ صرف میرا اور آپ کا رب نہیں ہے، وہ سارے کے سارے جہان، یونیورس کا رب ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کس بات پہ اچھا شکر ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم لائف میں کچھ چاہتے رہتے ہیں، کسی ایک چیز کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اس کے لیے بہت دعا مانگی، بہت کچھ کیا، پھر مان لیجئے ان کیس آپ کو وہ نہیں نصیب ہوا، آپ کی تقدیر میں وہ چیز نہیں تھی، تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بد سلوکی کرتے ہیں ایک طرح سے، اور ہم بدگمان ہونے لگتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز ہم کو نہیں عطا کی۔ لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ کے یہ دیکھیں کہ آلریڈی اس نے ہمیں کتنی چیزوں سے نوازا ہے، آلریڈی کچھ مانگ کے کچھ بنا مانگے، یعنی کہ جیسے آپ سانس لے رہے ہیں تو یہ آپ نے کبھی مانگا تو نہیں تھا نا کہ آپ کی سانس ایک دم پرفیکٹ رہے یا آپ کا دل پراپر دھڑکتا رہے، یہ سب تو ہم کبھی دھیان پہ نہیں دیتے کہ یہ سب کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور جو لوگ ہارٹ اٹیک سے جوجھ رہے ہیں یا جن کو ریسپائریٹری پرابلم سے، آپ ان سے جا کے یہ چیز پوچھیے کہ یہ چیز ان کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں ایسی ہے جن کا ہم شکر تک ادا نہیں کرتے، جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، یہ ملنا ہمارا حق تھا، لیکن آپ کا حق نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے آپ کے لیے جو اس نے دیا ہوا ہے۔ تو اس سبھی چیزوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یا رب جو مجھے یاد ہے، جو میرے ذہن میں ہے، جو میں بھول گئی، ہر اس چیز کا میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں، آپ پاک ہیں، آپ بے شک ہر ایپ سے پاک ہیں۔ تو یہ چیز ہم اس آیت میں بیان کرتے ہیں کہ یا رب میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں، اور آپ رب ہیں ہر جہان کے، یعنی کہ اس جہان کے بھی، اس جہان کے بھی، جنوں کے، انسوں کے، ہر چیز کے رب اللہ تعالیٰ ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیے اس آیت کو میں آپ کو تھوڑا سا اور فیل کراتی ہوں۔ جیسے کہ سپوز آپ بہت پریشان ہیں، کسی کا قرضہ ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اب آپ وہ دن رات آپ کو پریشان کر رہا ہے کہ تم میرے پیسے دو ورنہ جو ہے تمہارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب آپ دن رات ٹینشن لیے بیٹھے ہیں کہ میں کیا کروں، پھر کل کو وہ گھر پہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، آپ کے بیوی بچوں کو دھمکا کے گیا، تو آپ کو ہر ٹائم ٹینشن چڑھی ہوئی ہے کہ اب میں کیا کروں اس حال میں۔ پھر سپوز کوئی اللہ کا بندہ آپ کی مدد کرتا ہے ایسے ٹائم پہ، اس نے آپ کو پیسے دیے قرض دار کو ادا کرنے کے لیے، اور بدلے میں اس نے یہ بھی کہہ دیا ٹھیک ہے تم مجھے اب یہ کبھی ادا نہ کرنا، میں جو ہے تم سے صرف ہیلپ کے پرپز سے یہ کر رہا ہوں۔ تو اب اس ٹائم پہ آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ اس ٹائم آپ کتنے خوش ہوں گے، اور اس انسان کو آپ کتنی دعائیں دیں گے، اس کی کتنی تعریفیں کریں گے، اس کا کتنا شکر ادا کریں گے۔ اور یہی نہیں، جب وہ زندگی میں آپ کے سامنے آئے گا آپ اس کے آگے جھک جائیں گے کہ اس نے میری فلانے ٹائم پہ مدد کی تھی جب میں سب سے زیادہ پریشان تھا، جب میں سب سے زیادہ مشکل میں تھا۔ تو ایک کسی انسان کی مدد کے بعد یا اس کے کسی چیز کے دیے جانے کے بعد آپ اس کے اتنے شکر گزار ہیں، اور جس رب نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، ہر چیز اس نے آپ کو عطا کی، صرف ایک چیز چلو کوئی روک لی تو آپ اس سے بدگمان ہونے لگے، آپ اس سے یہ کہنے لگیں گے کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، اور میں تو کب سے یہ مانگ رہی تھی نہیں ملا مجھے، تو میں اب عبادت نہیں کروں گی، میں اس کا شکر نہیں ادا کروں گی۔ بتائیے یہ کہاں تک جائز ہے؟
اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہ اتنی پسند آئی کہ انہوں نے قرآن میں اس کو ایڈ کر لیا. داؤد علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ یا رب میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تیری نعمتیں میرے پہ کتنی ہیں. مطلب ایک ہوتا ہے کہ مجھے پتہ تو ہو کہ پہلے میں کس کس چیز کا شکر ادا کروں. تیری تو نعمتیں ہی اتنی زیادہ ہیں مجھ پہ کہ میں شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی کہ پھر انہوں نے اس چیز کو قرآن شریف میں مینشن کیا ہے بہت آگے چل کے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جس بھی حال میں ہوں ہمیشہ شکر ادا کریے اپنے رب کا کہ آپ کے نیچے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کی کنڈیشن پہ آنا چاہتے ہیں. آپ کے نیچے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بس یہ چاہتے ہیں کہ مجھے ٹھیک ہے اس کی کنڈیشن مل جائے. تو ہمیشہ آپ جس حال میں ہیں آپ کروڑوں لوگوں سے بہت بہتر ہیں. ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کریے جس نے آپ کو ہمیشہ اتنا کچھ عطا کیا اور جو نہیں دیا اس میں بھی اس کی حکمتیں ہوتی ہیں, آپ کو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلے آیت میں فرمایا الرحمن الرحیم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی 2 نام کا ذکر ہوا ہے. اللہ جو ہے وہ اس کا ذاتی نام ہے, باقی یہ دونوں صفاتی نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے, 99 نیمز ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور ان کو جو یاد کر لیتا ہے وہ جنت کا مستحق بھی ہے. تو یہاں پہ 2 شروع کے نام اللہ تعالیٰ کے بیان ہوئے ہیں. الرحمن یعنی کہ بہت زیادہ مہربان, جب آپ کو اس کی مدد چاہیے وہ حاضر ہے. الرحیم کا مطلب ہے رحم کرنے والا, مسلسل رحم کرنے والا. ایک ہوتا ہے کہ کہیں پہ ڈیزاسٹر آیا, سپوز جیسے آج کل جو پیلسٹین میں ایشو چل رہا ہے, ہمیں اس سے جو ہے تکلیف پہنچتی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں ہمدردی ہوتی ہے, ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ ادھر کچھ فائنینشیل ہیلپ بھی دے سکیں, دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک ٹائم کے بعد یہ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے دل سے نکلنے لگتی ہیں. جیسے سپوز ابھی پیلسٹین فری ہو جائے گا تو پھر ہم بھول جائیں گے کہ یہاں پہ کچھ ہوا بھی تھا. لیکن کیا وہ لوگ سیٹل ہو گئے؟ نہیں ہوئے نا. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بار ہیلپ نہیں کرتا کہ ایک بار ہیلپ کر کے بھول جائے, وہ مسلسل ہیلپ کرتا رہتا ہے ہماری. تو اسی لیے اس کا نام ہے الرحیم. ٹھیک ہے. دیکھیے اسی لیے کوئی بھی انسان اپنا نام رحیم نہیں رکھ سکتا ہے کیونکہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ لوگ عبد الرحمن نام رکھتے ہیں, یعنی کہ رحمان کا بندہ, اور عبد الرحیم اس طرح کے نام رکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کے 100 حصے کیے, یعنی کہ رحم کو انہوں نے 100 حصے میں ڈیوائڈ کیا, اور اس میں سے صرف ایک حصہ جو ہے وہ اس دنیا میں اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے. یعنی کہ اس ایک حصے کے رحم میں اس پوری کائنات کی محبت وابستہ ہے. جیسے کہ جو محبت ایک ماں کی بیٹے سے ہوتی ہے, بھائی کی بہن سے ہوتی ہے, شوہر کی بیوی سے ہوتی ہے, شوہر بیوی کے اپنے بچوں سے ہوتی ہے, یا جو وحشی جانور ہیں وہ جو محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے, اس ایک محبت میں اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بسا دیا. اور جو باقی 99 حصے بچے ہوئے ہیں رحمت کے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو رحمت ہے میں اس دن یوز کروں گا جب قیامت کا دن ہوگا, اور لوگ مطلب اس دن اتنی نافرمانی کر کے آئے ہوں گے لیکن پھر بھی میں ان کو بخش دوں گا اپنی اس 99 رحمت کا یوز کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ ان کا جو جلال ہے اس دن ظاہر سی بات ہے وہ خفا ہوں گے ہم سے کہ اتنا کچھ دینے کے بعد بھی تم کیا لے کے آئے میرے لیے, تم نے کیا کیا میرے لیے. تو ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا, ہم صرف کیونکہ نافرمانی اور گناہ لے کے گئے ہوں گے. تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس دن میرا جلال بہت ہوگا لیکن پھر بھی میرا جو رحم ہے وہ میرے جلال پہ بھاری ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نو میٹر آپ سے کتنے گناہ ہو جائیں آپ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں. وہ رب ہے, وہ رحمان و رحیم ہے. آپ سے کتنے بھی گناہ ہو جائیں, وہ انسان نہیں ہے کہ ایک بار آپ نے کیا گناہ پھر گئے تو معاف کیا, پھر گئے پھر ایک بار بھگا دیا, ایسا نہیں ہے. آپ 100 بار بھی جائیں گے, آپ موت کے اپنے 1 سیکنڈ پہلے بھی جائیں گے ہزاروں لاکھوں گناہ کر کے, تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو کبھی بھی اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہوں اور ہمیشہ اپنے رب کے پاس لوٹ کے ضرور آئیں. پھر آگے فرمایا مالکی یوم الدین. اب مالک دیکھیے یہ ایک اردو لفظ ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جس کی ملکیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ صرف آپ کو ایک ورڈ نیا ملے گا, یوم. یوم کا مطلب دن, آپ یاد کر لیجیے. اس کے بعد بارے میں یا پورے قرآن شریف میں جہاں جہاں یوم کا ورڈ آئے گا اس کا مطلب دن ہوتا ہے. الدین کا مطلب بدلہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ رننگ ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے کہ بدلے کے دن کا مالک, یعنی کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. بعض علماء کے نزدیک یہ ایک بہت ہی رحم والی آیت بھی ہے, کیونکہ اگر کوئی اور اس دن مالک بنایا جاتا جس دن سزا اور جزا کا فیصلہ ہونا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اس پہ اتنا ٹرسٹ نہ ہوتا کہ پتہ نہیں وہ انصاف کرے گا کہ نہیں. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کو پسند کرنے والا ہے, ہمارا رب عدل والا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہم اس سے جو ہے توقع رکھتے ہیں کہ وہ بالکل صحیح فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے. تو مالک یوم الدین وہ مالک ہے بدلے کے دن کا, کوئی اور نہیں ہے. اس لیے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کر کے جائیں گے ایسا نہیں ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کچھ آپ کو ملا کچھ, لیکن وہاں پہ جو آپ نے کیا ہے ملے گا آپ کو وہی. ٹھیک ہے. تو کیونکہ وہ مالک ہے.
پھر آگے جو آیت آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے نزدیک بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ صرف کس طرح سے تاکید سے کہا گیا ہے کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں ہم۔ اب دیکھیں یہ نماز میں ہم روز پڑھتے ہیں سورہ الفاتحہ، لیکن ہم لوگ یہ جو کہتے ہیں ایک لائن کہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں ہم اور صرف تجھی سے مانگتے ہیں ہم، اس پہ ہم کتنے کھرے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اسے کوئی مطلب نہیں، بس فٹافٹ ہم نے سورہ الفاتحہ نپٹائی، سب سے چھوٹی سورہ پڑھی، اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر، بس نماز میں کسی طرح ہم نے سب کچھ نپٹایا، ٹھیک ہے؟ لیکن کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں، تو اس میں خشوع اور خضوع کہاں سے آئے گا؟ کیسے پھر کہہ سکتا ہے کوئی کہ میں نے جب نماز پڑھا تو میں اپنے رب کے قریب تھا؟ کیونکہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، لیکن قریب تب ہوگا نا جب آپ کو پتہ تو چلے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں اپنے رب سے۔ اسی طرح سے ایک جگہ اور قرآن شریف میں آپ دیکھیں گے کہ جب شراب کا حکم آتا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بالکل بھی نماز نہ پڑھو اس حالت میں کہ تم نے شراب پی ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کیا بول رہے ہو۔ دیکھیے جب وہ آیت آئے گی تب ہم وہاں پڑھیں گے، لیکن فی الحال میرا سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب سے نماز کو کیوں روکا؟ کیونکہ جب کوئی ڈرنک ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے۔ تو ہم تو بنا شراب پیے ہی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا وہ ہمارے اوپر فٹ نہیں بیٹھتا کہ تم نماز مت پڑھو جب تک کہ تم جان نہ لو کہ تم پڑھ کیا رہے ہو؟ تو اسی لیے جاننا ضروری ہے کہ آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جس میں ہم نے نماز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم ہر رکوع سجدے میں کیا چیزیں پڑھتے ہیں، تو آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پہ جا کے ایک بار بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے یہ میرے نزدیک بہت ہی خوبصورت ہے کہ یا رب ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم کسی جو ہے فقیر، کسی بزرگ، کسی بت، کسی پہاڑ، کسی سورج، کسی سے کچھ نہیں مانگتے، صرف ہم تجھ سے ہی توقع کرتے ہیں کیونکہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہمارا جو ہے وہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اگلی آیت میں ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ اچھا ہم نے یہ کیوں مانگا؟ دیکھیں یہاں پہ آپ مال دولت بھی مانگ سکتے تھے، گاڑی مانگ سکتے تھے، جاب مانگ سکتے تھے، اچھے گریڈ مانگ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہدایت سب سے بڑی چیز ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اس کو سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی چیز عطا کر دی ہے۔ تو یہ چیز ہم بھی اپنے لیے مانگتے ہیں کہ یا رب ہمیں ہدایت سے نواز دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ پھر اگلے راستے میں ہم کہتے ہیں کہ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا۔ کس پر انعام ہوا اللہ تعالیٰ کا؟ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جتنے پیغمبر ہیں، پھر ان کے جو صحابہ ہیں، یا جو صدیقین ہیں، یا جو شہداء ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے آلریڈی انعام کر دیا۔ جیسے کہ جو والاولین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ، جو سب سے پہلے ایمان لے آئے، جن کو عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور وہ سب سے پہلے جنت جانے والوں میں سے رہیں گے، ان کو جنت کی خوشخبری زندگی میں رہتے ہوئے سنا دی گئی تھی۔ تو ان لوگوں کا ساتھ ہم مانگتے ہیں یہاں پہ کہ یا رب ہمیں ان لوگوں کے جیسے بنا، یا ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوبی، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہاں پہ غضب سے مراد ہے یہودی لوگ جو ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، یا ان سبھی قوم کے اوپر غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جیسے کہ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح۔ اسی طرح سے ہم مانگتے ہیں کہ یا رب ہم کو ان کا راستہ کبھی نہ دکھانا، علیہم ولا الضالین، اور نہ جو گمراہ ہو گئے۔ یہاں پہ اسپیشلی ہم بات کر رہے ہیں کرسچینس کی، یعنی کہ عیسائیوں کی۔ عیسائیوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس علم ہے، انہیں پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، لیکن اس کو انہوں نے بہت ہی گمراہی کے طریقے سے یوز کیا، اور وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور یہ سب چیزیں۔ تو نہ ان کی طرح ہمیں بنا جنہوں نے تیرا یقین نہیں کیا اور جن پر تیرا غضب ٹوٹا، اور نہ ان کی طرح بنا جو کہ گمراہ ہو گئے علم ہونے کے بعد بھی۔ تو کیا ہم لوگ آج ضالین میں سے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس پیغمبر کی حدیثیں ہیں، لیکن پھر بھی ہم گمراہ ہیں، پھر بھی ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ تو کیا آج ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں؟ تو یہاں پہ قرآن پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ آئینہ اپنے آپ کو دکھائیں کہ آپ آج کس لیول پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور باقی آپ کے آس پاس لوگ کیا کر رہے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جب پڑھیں گے، جب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا تو وہ بھی راستے پہ آ جائیں گے۔ فی الحال یہاں پہ ضرورت ہے اپنے آپ کو انالائز کرنے کی، ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، یا ہمارا ایمان کس لیول پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا گمان کرتا ہے اور ہم کہاں نکل پڑے ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سورہ الفاتحہ تھی جو بہت ہی خوبصورت صورت ہے۔ دن بھر میں ہم لوگ صرف فرض نمازیں اگر گنیں تو ہم لوگ اس کو 17 بار کم سے کم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی نہیں پتا تھا کہ ہم کیا پڑھتے ہیں۔ ٹرسٹ میں جب میں نے اس کو پہلی بار پڑھا تھا اور اس کے بعد جو میں نے نمازیں شروع کی تھی پڑھنا، تو وہ جو ٹائم تھا وہ بالکل الگ ہی تھا، اور مطلب جب آپ نماز سچ میں پڑھ کے اور پھر ریلیٹ کرتے ہیں اپنے رب سے تو وہ
بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے فیلنگ. اور میری بھی آپ سب کو یہی صلاح ہے کہ آپ لوگ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریے، اور جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریے، کیونکہ یہ ایسا ایگزام ہے جس میں جو رزلٹ کیا آیا یہ ضروری نہیں ہے، آپ نے کوشش کتنی کری ہے بس یہ ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آپ پڑھتے پڑھتے جب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ عالم بنیں گے تو کیا آپ حافظ قرآن بنے کہ نہیں، آپ مولانا بنے کہ نہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھیں گے کہ آپ نے واقعی کوشش کری ہے کہ نہیں کری ہے، اور وہ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، تو آپ کو کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے ان سے. وہ جانتے ہیں کہ کون کتنا سنسیئر ہے اپنی کوشش میں یا کتنا زیادہ چاہتا ہے کرنا. تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے پھر انسان کو ہدایت دیتے ہیں. اسی طرح سے سورہ البقرہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت سورہ ہے. اس میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے احکام ہیں، اور ٹرسٹ می ایک بار آپ اس کو پڑھ لیں گے، جس کو مطلب نشہ ہو جائے گا نا ایک بار کہ نہیں مجھے سیکھنا ہی ہے، تو وہ پھر نہیں رکنے والا ہے، پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر ایسے ہی انسان کو ہدایت بھی دیتا ہے. تو یاد رکھیے گا، اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں اپنے رب سے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس کتاب کو سیکھیں، تو اپنے رب سے بہت زیادہ دعا کریے، اس کے ساتھ خالص رہیے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں ایک سورت میں کوئی 4 دفعہ فرمایا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آسان کر دی ہے، کیا ہے کوئی سیکھنے والا. اللہ تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی ہے اس کو پڑھنے والا، سیکھنے والا. اور اگر آج اس کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا، اگر آج ہم نے اس کو نہیں پڑھا، تو پھر قیامت کے دن ہماری پوچھ ہو جائے گی، اور پھر ہم کیا جواب دیں گے ہم خود سوچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے اور ہمیں پڑھنے سیکھنے والوں میں ہمیشہ شامل رکھے، ہمیں کبھی بھی اس سے دور نہ کرے، اس کتاب سے ہمیں ہمیشہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے، اور آپ لوگوں میں سے جتنے بھی لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو پلیز آپ ایک بار کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا، جس سے کہ ہم لوگ فردر آگے پروسیڈ کر سکیں. میرا پرپز صرف اتنا ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک لوگ بھی اس بات کو فالو کریں گے، میرے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیں گے، تو میں اس کو ضرور پڑھاؤں گی. کیونکہ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کوشش دیکھے گا. اگر ہم لوگ ٹرائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ صرف کوشش نوٹ کرنے والا ہے، باقی تعداد کتنی ہے، 1 پڑھ رہے ہیں کہ 10 پڑھ رہے ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ میں سے کسی ایک کو بھی اس سے فائدہ ہوگا تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت عطا کرے. جو بھی آپ نے وقت یہاں پہ دیا ہے، اس کا آپ کو بہترین اجر نصیب کرے دونوں جہانوں میں. میری یہی دعا ہے آپ سب کے لیے. تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.